السلام علیکم سامعین. پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے. بیمار حکمران. قدرت اللہ شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ فالج کے مریض گورنر جنرل غلام محمد کا بلڈ پریشر مستقل ہائی رہتا. چند قدم چلنے سے بھی معذور وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس کا گشت کیا کرتے. ہاتھوں میں راشا کی وجہ سے دستخطوں کے علاوہ کچھ لکھنے کے قابل نہ تھے. فالج کی وجہ سے ان کی زبان کچھ اس طرح متاثر ہوئی کہ جب گفتگو کرتے تو غو غو، غا غا اور خر خر کے علاوہ کچھ نہ نکلتا، اور بات چیت کے دوران رالیں بہتی رہتی جو مسلسل صاف کی جاتی. کھاتے پیتے ہوئے کھانے کا کچھ حصہ منہ کے دونوں طرف سے باہر گرتا رہتا. غصے میں منہ سے جھاگ نکلنے لگتی، اور جب وہ چیخ چیخ کر خود ہی نڈھال ہو جاتے تو اسی انتظار میں موجود ڈاکٹر آ جاتا جو انہیں اگلے غصے کے لیے تیار کرتا. ان کی گفتگو صرف ان کی امریکن سیکرٹری مس روت بوریل ہی سمجھ پاتی، اور وہی آگے بتاتی کہ اس وقت گورنر جنرل صاحب کیا فرما رہے ہیں. ایک بار مصر کے صدر جمال عبد الناصر کہیں اور جاتے ہوئے ایک رات کے لیے کراچی رکے. گورنر جنرل ہاؤس میں ڈنر سے پہلے دونوں رہنماؤں کے درمیان انگریزی میں کچھ اس طرح بات چیت شروع ہوئی. غلام محمد: پچھلے سال میں بڑا بیمار ہو گیا تھا. صدر ناصر، جن کے پلے کچھ نہ پڑا، بولے: یس ایکسلنسی، گڈ، ویری گڈ. غلام محمد: میں اتنا سخت بیمار ہو گیا تھا کہ مرنے کے قریب تھا. صدر ناصر: یس ایکسلنسی، گڈ، ویری گڈ. اس سے پہلے کہ کچھ اور کہا جاتا، مسعود بوریل نے آگے بڑھ کر ترجمانی کے فرائض سنبھال لیے. قائد اعظم کی قبل از وقت رحلت اور قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد معذور غلام محمد ہماری وہ بنیاد بنے کہ جس پر کروڑوں عوام والے ملک کی عمارت کھڑی ہوئی، اور پھر ایک آدھ کو چھوڑ کر ہر غلام محمد نے اس عمارت کا لالچ کے سیمنٹ، مفادات کے سریے اور سازشوں کی اینٹوں سے حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج 67 سال گزرنے کے بعد بھی ملک، قوم اور نظام کی صحت غلام محمد جتنی ہی قابل رشک ہے. اپنے غلام محمدوں کی سدا بہار ویژن مطلب ذہنی صحت کا تذکرہ پھر کبھی صحیح. آج بات ہوگی ان کی جسمانی صحت کی، اور بات شروع کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح سے. ملک و قوم کے لیے مسلسل تگ و دو اور انتھک کام کرتے کمزور صحت والے قائد اعظم کو پہلے ٹی بی اور پھر تپ دق ہوئی، مگر وہ ڈاکٹروں کے مشوروں کو تب تک نظر انداز کرتے رہے جب تک پاکستان بند نہ گیا اور ان کی یہ بیماریاں لا علاج نہ ہو گئیں. اور پھر ایک روز وہ زیارت سے واپسی پر کراچی کی ایک سڑک پر اس خراب ایمبولنس میں زندگی کی بازی ہار گئے کہ جس میں نہ آکسیجن کٹ تھی اور نہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی ادویات. انتہائی شاہانہ زندگی گزارنے والے آخری گورنر جنرل اور پہلے صدر سکندر مرزا کو جب ایوب خان نے لندن جلا وطن کیا تو وہاں ایک صنعتکار کے فلیٹ میں مقیم وہ اور ان کی بیگم ناہید مرزا مسلسل مالی پریشانیوں میں گھرے رہے. کثرت شراب نوشی سے ان کے پھیپھڑے جواب دے گئے، کانوں میں انفیکشن کی وجہ سے اونچا سننے لگے، کولیسٹرول ہائی ہوا، اور آخری دنوں میں علاج کے اخراجات برداشت نہ کر سکنے والے سکندر مرزا نے ایک طویل علالت کے بعد وفات پائی. اردن کے شاہ حسین کو عشائیہ دے کر ایوان صدر پہنچتے ہی فیلڈ مارشل ایوب خان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہفتہ بھر موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد بہت زیادہ سکون کی دوائیوں کے استعمال سے وہ ایک عرصے تک سستی اور غنودگی کی کیفیت میں رہے. شراب اور شباب میں غرق جنرل یحییٰ خان قید و بند کی صعوبتوں کے دوران بلڈ پریشر کے مریض ہوئے. بعد میں پھیپھڑوں نے جواب دے دیا، اور پھر فالج ہونے کے بعد CMH راولپنڈی میں انتقال کر گئے. ذوالفقار علی بھٹو کو کبھی کبھار بلڈ پریشر کی شکایت ہو جاتی. وہ عمر بھر بے خوابی میں مبتلا رہے، چاہنے کے باوجود زیادہ سو نہیں سکتے تھے. انہوں نے اپنے اس وہم کو بھی اپنی بیماری بنا لیا تھا کہ چونکہ ان کے دونوں بھائی امداد اور سکندر 39 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، لہٰذا وہ بھی جوانی میں ہی فوت ہو جائیں گے. صدر فضل الہی چودھری بلڈ پریشر اور گردوں کے عارضے میں مبتلا رہے. مارشلہ لگانے کے بعد جنرل ضیاء الحق، جو بہت زیادہ سگریٹ پیا کرتے تھے، اپنی بیٹی زین کے کہنے پر نہ صرف خود سگریٹ چھوڑ دی بلکہ ایوان صدر میں بھی سگریٹ پینے پر پابندی لگا دی.
ایک گلاس دودھ اور ایک سلائس سے ناشتہ کرنے اور آلو گوشت کی شوقین جنرل ضیاء الحق کو کبھی کبھار السر کی شکایت ہو جاتی۔ انہیں فٹ راٹ بھی تھا، جس کی وجہ سے پاؤں کی انگلیوں کی درمیان جلد گل جاتی تھی، لہٰذا وہ سپہر کے بعد ربڑ کی چپل پہنتے اور اگر کوئی اہم ملاقات ہوتی تو کوہاٹی چپل پہن لیتے۔ کم کھانے اور کم سونے والے صدر غلام اسحاق خان ویسے تو ملٹی وائٹامنس کی گولیاں باقاعدگی سے لیتے تھے، مگر نواز شریف کے ساتھ اقتدار کی رساکشی کے دوران ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب ان کو سکیزوفرینیا، منہ سے جھاگ نکلنے کی بیماری ہو گیا۔ 17 اپریل 1993 کو نواز حکومت کو برطرف کرنے والی تقریر میں اسی بیماری کی وجہ سے وہ رومال سے مسلسل منہ صاف کرتے رہے۔ قابل رشک صحت والے فاروق لغاری کو جب دل کی تکلیف ہوئی تو وہ اینجیوپلاسٹی کروانے امریکہ گئے، مگر اینجیوپلاسٹی کے اگلے دن ہی انہیں دوبارہ سینے میں شدید درد ہوا۔ دوبارہ ہسپتال سے رابطہ کیا گیا تو ڈاکٹروں نے اسے معمول کا درد قرار دے دیا، لیکن 1 گھنٹے بعد مسلسل بڑھتے درد کے ساتھ جب انہیں پسینے بھی آنا شروع ہو گئے تو فوری طور پر انہیں دوسرے امریکی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں جا کر پتہ چلا کہ نہ صرف ان کے دل کی بڑی شریان بند ہے بلکہ صرف 20% دل کام کر رہا ہے۔ ہنگامی طور پر بائی پاس ہوا مگر صورتحال سنبھل نہ سکی، بعد میں بات کرتے ہوئے بھی ان کی سانس پھول جاتی۔ آخری دنوں میں CMH راولپنڈی میں زیر علاج مرحوم صدر کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے جرمنی لے جایا جانا تھا، مگر زندگی نے مہلت ہی نہ دی۔ کمانڈو صدر پرویز مشرف کی عدالت میں پیش کی گئی 9 بیماریوں والی میڈیکل رپورٹ کے برعکس انہیں ایک آدھ مہرے میں ہلکا درد، کبھی کبھار بلڈ پریشر اور معمولی سی دل کی تکلیف ہے۔ آصف علی زرداری اینجیوپلاسٹی کروا چکے ہیں۔ انہیں شوگر کے ساتھ ساتھ 11 سال قید و بند کی وجہ سے نروس سسٹم کی پیچیدگیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ سابق صدر رفیق تارڑ کی بھی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے۔ قائد ملت لیاقت علی خان کو بلڈ پریشر اور کمر درد رہتا تھا۔ خواجہ ناظم الدین کو کھانے پر بالکل کنٹرول نہیں تھا، اکثر زیادہ کھا لیتے اور پھر ہاضمے کی گولیاں کھاتے رہتے۔ وزیراعظم محمد علی بوگرا کے بازوؤں اور ٹانگوں میں اکثر درد رہتا۔ 2 ماہ وزیراعظم رہنے والے چودھری محمد علی مختلف قسم کی بیماریوں میں گھرے رہے۔ سکندر مرزا کے پرزور اصرار پر 20,000 قرضہ لے کر وہ بیرون ملک علاج کے لیے بھی گئے اور پھر ایک لمبی علالت کے بعد وفات پائی۔ ملک کے 5ویں وزیراعظم حسین شہید سہروردی دل کے پرانے مریض تھے اور ایک شدید ہارٹ اٹیک ہونے پر بیروت میں وفات پائی۔ وزیراعظم ابراہیم اسماعیل چندرگر کو مثانے کی تکلیف تھی۔ تقریباً 9 ماہ وزیراعظم رہنے والے فیروز خان نون کو اکثر آشوب چشم ہو جاتا اور ان کے پاؤں اکثر سوجے رہتے۔ وزیراعظم محمد خان جنیجو کو کولیسٹرول اور لو بلڈ پریشر کی شکایت رہی اور ایک موذی مرض میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ چین سموکر ملک معراج خالد کو اکثر پھیپھڑوں کی تکلیف رہتی، انہیں وقفے سے سر درد بھی ہوتا رہتا۔ بلڈ پریشر اور کمر درد کے مریض وزیراعظم ظفر اللہ جمالی کو گھٹنوں کی شدید تکلیف تھی، وہ روزانہ فزیوتھراپی کرواتے۔ بعد میں دل کی تکلیف ہوئی تو انہوں نے اینجیوپلاسٹی کروائی۔ چودھری شجاعت حسین راشے اور شوگر کے مریض ہیں۔ وزیراعظم شوکت عزیز کبھی کبھی اعصابی تناؤ سے بچنے کی ادویات لیتے تھے۔ خوش لباس، خوش خوراک اور باقاعدگی سے چہرے کا فیشل کرانے والے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کو اکثر بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ وہ طبی معائنوں سے اس لیے دور بھاگتے ہیں کہ کوئی بیماری ہی نہ نکل آئے۔ وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے۔ شہباز شریف ایک بڑی بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں کم خوابی کی بھی شکایت رہتی ہے۔ بینظیر بھٹو اکثر ملٹی وائٹامنس کی گولیاں استعمال کرتی۔ آخر میں ہر مشکل کا بہادری سے مقابلہ کرنے، خاوند اور پھر یکے بعد دیگرے اولاد کی اموات کے صدمے سہنے والی بیگم نصرت بھٹو کا تذکرہ۔ انہیں گلے کا کینسر ہوا جو پھیل گیا، پھر بھولنے کی بیماری لگی اور آخر میں فالج ہونے پر کومے میں چلی گئیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔